کوفہ میں ایک روز حضرت علی کرماللہ تعالی وجہ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان واقع ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جھگڑتے ہوئے ملیں گے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے حکم کے مطابق وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی کرماللہ وجہ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس جوان کو پہچانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ کل سے میرا شوہر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، تم فلاں کی بیٹی فلاں ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں وہی ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تمہارا چچا زاد بھائی جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا۔ پھر حضرت علی کرماللہ وجہ نے فرمایا، تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا کے رکھا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تجھے لڑکا پیدا ہوا، تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اسے سونگھا، تو نے اس کتے کو پتھر مارا، جو پتھر بچے کے سر پر جا لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے اظہار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا، پھر تم دونوں واپس چلی آئیں اور تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا، ہاں حضور، ٹھیک ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المومنین، اس واقعے کو میں اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی کرماللہ وجہ نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا، اور اب تجھ سے اس نے نکاح کر لیا۔ پھر آپ علی کرماللہ وجہ نے اس نوجوان سے فرمایا، اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا نشان ظاہر تھا۔ علی کرماللہ وجہ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے، خدا عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا، لے اسے اپنے ساتھ لے جا، تو اس کی بیوی نہیں، ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں، بیٹا ہے۔ میرے پیاروں، جب دنیا کا ہر ایک شخص آپ کو دھوکہ دینے لگے، کوئی آپ کا ساتھ نہ دیتا ہو، تو پھر ایک بار جو آپ کو ضرورت ہو اس کے بر آنے کے لیے قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 جو کہ الف لام میم ہے، اس میں سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ کو تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون کے چند قطرات پڑھے۔ ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔